آپ کو افسوسناک خبر دیں، آپ کو بتائیں سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان انتقال کر گئے ہیں۔ صاحبزادہ قاضی فضل رسول حیدر رضوی عرصہ دراز سے علیل تھی۔ صاحبزادہ قاضی فضل سنی اتحاد کونسل اور تحریک اہل سنت پاکستان کے بانی تھے۔ پیر قاضی محمد فضل رسول ایک روحانی اور علمی درسگاہ کے بانی سربراہ تھے۔ سنی اتحاد کونسل اور صاحبزادہ حامد رضا کا پیر صاحبزادہ فضل رسول کی وفات پر افسوس کا اظہار۔ آپ کو بتائیں کہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان انتقال کر گئے ہیں۔ نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وصولی صارفین سے دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ فیصلے سے بجلی صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مزید مہنگی کر دی۔ نیپرا نے ستمبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 1 ماہ کے لیے 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا ہے۔ صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی۔ نیپرا کے مطابق ستمبر میں بجلی کی پیداواری لاگت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ تھی۔ ستمبر میں بجلی کی پیش کی پیداواری لاگت 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ تھی۔ فیصلے سے بجلی صارفین پر 12 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بام گرا دیا گیا۔ فی یونٹ بجلی کی قیمت 1 روپیہ 11 پیسے بڑھا دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنے پر تاجروں کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ فضیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ فی یونٹ بجلی کی قیمت 1 روپیہ 11 پیسے بڑھا دی گئی۔ تاجروں اور صنعتکاروں نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں پھر بجلی کی قیمت بڑھانے سے انڈسٹری کو مشکلات پیش آئیں گی اور عام عوام پر بھی اس کا بوجھ پڑے گا۔ انکریز کیے جاتے ہیں ریٹ تو اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری دوبارہ بحران کا شکار ہوگی۔ پہلے ہی ریٹوں پہ بحال رہنے دیں تاکہ انڈسٹری کا جو پہیہ چل رہا ہے یہ ایسے طریقے سے چلے اور لوگ جو ہے اچھے طریقے سے اپنا روزگار لے سکیں۔ ہمارے پاس ایکسپورٹس کے آرڈرز آئے ہیں اور ہم ٹریک پہ ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اگر ہم بجلی کے ریٹ اس طرح ان اناؤنس بڑھاتے جائیں گے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جائے گی، پھر وہی مسائل ہوں گے، جو ہماری انڈسٹری بحران کا شکار ہوگی، ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ریٹوں کو مت بڑھایا جائے۔ اب یہ بار بار یہ بجلی کم زیادہ کریں، یہ کیسے کام چلے گا؟ پھر دوبارہ پھر وہی بے روزگار۔ ابھی تو بڑی مشکل سے ہماری انڈسٹری چلی ہے، ہمارے جو روزگار بہتر ہوا ہے۔ اگر یہ دوبارہ پھر یہ انہوں نے بجلی بڑھائی ہے تو پھر دوبارہ سارا کام خراب ہو جائے گا۔ یہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم خان کا کہنا تھا کہ حکومت پی ڈی ایم کے جلسوں کی کامیابی یا ناکامی کو چھوڑ کر کاروباری طبقے کو ریلیف دینے کا سوچے۔ تاجروں نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو عوام اور انڈسٹری پر بوجھ قرار دیا اور اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ہر ایک یونٹ کے اوپر آج انہوں نے 1 روپے 12 پیسے اور بڑھا دیے ہیں اور یہ 12 ارب روپیہ کہاں سے لے کے آنا ہے؟ یہ ہر اس بندے نے جس نے واپڈا کی لیڈ لی ہوئی ہے، تار لگی ہے، میٹر لگا، ہر اس بندے پہ بوجھ پڑ گیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ پنجاب یا گورنمنٹ اپنی پاکستان، ہم میاں عمران خان صاحب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہمارے چھوٹے تاجروں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، آپ تو خصوصی پیکج دینا چاہیے ان کے لیے بجلی کا۔ ان کو چاہیے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں، گیس کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ان کے مشیر پتہ نہیں کیسے ہیں، کیسے مشورے دے رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے۔ تاجروں اور صنعتکاروں کی جانب سے بجلی کی قیمت میں اضافے کو واپس لینے اور انڈسٹری کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ کاروبار چلنے کے ساتھ ساتھ عام عوام کو بھی ریلیف مل سکے۔ کیمرامین محمد عثمان اور ساتھی رپورٹر شیراز بٹ کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ شدید سردی میں بھی انڈسٹری کو سوئی گیس کی فراہمی جاری اور پروسیسنگ یونٹس سوئی گیس پر پوری کیپیسٹی کے ساتھ چلتے نظر آ رہے ہیں۔ شیراز بٹ رپورٹ کریں گے۔ پروسیسنگ انڈسٹری کے نمائندہ اور صدر چیمبر آف کامرس انجینئر احتشام جاوید کہتے ہیں کہ رواں سال سردیوں میں 9 سال بعد انڈسٹری 100% سوئی گیس پر چل رہی ہے، جس سے حکومتی زر مبادلہ میں اضافہ ہو رہا ہے، مزدوروں کا چولہا بھی جل رہا ہے۔ ہم انڈسٹریلسٹ، ہم بزنس کمیونٹی اینڈ بینگ پریزیڈنٹ چیمبر، ہمارا کام نہ صرف کرٹیسزم ہے حکومت کی غلط معاشی پالیسیز کے اوپر یا نان سپورٹیو پالیسیز کے اوپر جو بزنس کمیونٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارا حق اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اگر حکومت کی پالیسیز یا حکومت ہمیں بہتر پرفارم کرتی یا بہتر ٹرائی کرتی نظر آئے تو وی ہیو ٹو ایکنالج اٹ اینڈ وی ہیو ٹو اپریشیٹ۔ سردیوں میں پہلے کاروبار ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، مگر ٹیکسٹائل سٹی فیصل آباد سال کے اختتامی ایام میں انڈسٹری کا پہیہ چلائے ہوئے ہیں، جس کا سہرا حکومت کے بہترین فیصلوں کو جاتا ہے۔ حکومت نے ایسی پالیسی اپنائی
کہ ابھی تک شدید سردی میں ابھی تک ہماری انڈسٹریز کے گیس کی سپلائی کی شکایت نہیں مل رہی. انڈسٹریز کو سپلائیز جاری ہیں اور گیس $6.5 پر مل رہی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی ہم بات کرتے تھے اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس دونوں پیرلل ہوگی. حکومت اگر کوئی مراعات یا پیکج کا اعلان کرتی ہے تو صنعت کار اس کا فائدہ اپنے مزدوروں تک ضرور منتقل کر سکتا ہے. اس کی مثال سوئی گیس پر آج ہماری چلتی ہوئی صنعتیں ہیں. کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد. اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال کی گرفتاری کا معاملہ فیصل آباد کے تمام اے سیز متحرک ہو گئے. ڈی سی آفس میں اہلکاروں نے کام کرنا بند کر دیا. ریونیو سے متعلقہ تمام دفاتر بند کر دیے گئے. رمضان مرزا کی رپورٹ دیکھیے. سرگودا تحصیل ساہیوال کے اسسٹنٹ کمشنر کی گرفتاری اور ہتھکڑی لگانے کے معاملے پر فیصل آباد کی تمام تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز نے کام چھوڑ دیا ہے. ضلع بھر کے تحصیلدار، نائب تحصیلدار بھی ہڑتال میں شامل ہو گئے ہیں. ڈی سی آفس میں ماتحت افسران موجود نہیں ہیں. عملے کی جانب سے راضی ریکارڈ سینٹرز میں بھی کام بند کر دیا گیا ہے. ضروری تو احتجاج کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی، چاہے وہ اسٹریٹ بیوروکریٹ کی شکل میں پٹواری ہو یا میرے ایس ایم بی آر صاحب یا چیف سیکرٹری صاحب ہوں، ان کی عزت اگر پامال کی جائے گی تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور کوئی کام جب تک یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ جائیں ان کو ہتھکڑیاں لگا دی جائیں. ڈسٹرکٹ سرگودا میں اے سی صاحب کے ساتھ ناروا سلوک ہوا ہے. ہم اس کی تمام ضلع پر زور مذمت کرتے ہیں. اگر ان افسران والا کے ساتھ یہ سلوک ہوگا تو کل ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. سینکڑوں سائلین کو سروسز کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے. دور دراز سے آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری کہتے ہیں محکموں کی لڑائی میں ہمارا کام متاثر ہو رہا ہے. محکمہ مال کے عملے نے تحصیل آفس میں احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ریونیو سے متعلقہ افسران کا وقار بحال کیا جائے. کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. رواں سال پرائیویٹ سکولز کو رجسٹریشن اور توسیع کے لیے دوہری فیس دینا ہوگی. پنجاب حکومت کا پرائیویٹ سکولز کی رجسٹریشن آن لائن کرنا نئے سکول رجسٹرڈ کرانے والے مالکان کو مہنگا پڑ گیا. رپورٹ دیکھیے. پنجاب حکومت نے ای لائسنس کے نام سے نجی سکولز کی رجسٹریشن کا پروسیس آن لائن کر دیا، جس کے باعث نجی سکولز رجسٹریشن کی تمام درخواستیں صرف آن لائن ہی وصول کی جائیں گی. آن لائن ہونے کے باعث رواں سال پرائیویٹ سکولز کو رجسٹریشن اور توسیع کے لیے دوہری فیس دینا ہوگی، کیونکہ محکمہ تعلیم کو رجسٹریشن اور توسیع کے لیے جمع کرائی گئی نجی سکولز کی فیسیں اب آن لائن سسٹم میں قابل قبول نہیں ہوں گی. سکول مالکان کو رجسٹریشن اور توسیع کے لیے دوبارہ نئے سرے سے آن لائن درخواستیں بیمہ فیس جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. چیئرمین پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی کہتے ہیں محکمہ تعلیم میں 1000 سے زائد نجی سکولز کی فائلوں کی منظوری نہیں ہو سکی. اب تمام سکولوں کو آن لائن درخواست کے ساتھ دوبارہ فیس جمع کروانے کا کہہ دیا گیا ہے. گورنمنٹ کا ویسے تو یہ بڑا اچھا اسٹیپ ہے کہ انہوں نے یہ ای لائسنس اور آن لائن جو طریقہ کار دیا ہے وہ بڑا اچھا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک قباحت ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی پہلے جمع کروا رکھی ہیں اپنی رجسٹریشن فائل اور ایکسٹینشن فائل، اس میں وہ پہلے سے اپنی فی پے کر چکے ہیں، اس میں انہوں نے سبمٹ کروا دی ہوئی ہے. لیکن یہ جو آن لائن سسٹم ہے اس میں سے دوبارہ سے ووچر نکل رہا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ فی سبمٹ کروائیں. یہ زیادتی ہے. پرائیویٹ سکولز مالکان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سکولوں کی رجسٹریشن اور انسپیکشن فیس کو آن لائن سسٹم میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ انہیں دوبارہ فیس نہ دینی پڑے. کیمرہ مین شعیب مجید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. صحافی برادری کی کمشنر فیصل آباد سے ملاقات، شہر کے مسائل بارے آگاہ کیا. رپورٹ دیکھیے. فیصل آباد کی صحافی برادری نے کمشنر ثاقب منان سے ملاقات کر کے علاقائی مسئلے کی نشاندہی کی. ڈویژنل کمشنر کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو کر رہے گا، جہاں جہاں بھی نشاندہی ہوئی کارروائی کریں گے. نشانات لوگوں کو دیے جا چکے ہیں. آپ کی وساطت سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ بہتر ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پہ اپنی تجاوزات کو کلیئر کرے، ورنہ پھر محکمانہ ایکشن کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. ہم نے اس شہر کو تجاوزات سے کلین کرنا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ میرا نہیں ٹارگٹ، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. ملاقات کے بعد سٹی 41 سے خصوصی گفتگو میں کمشنر فیصل آباد ثاقب منان نے کہا کہ پانی کے مسائل حل کریں گے، جبکہ واسا کا فرنچ پروجیکٹ فیز 2 کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے، واٹر سپلائی کے حوالے سے، پھر جو فرنچ پروجیکٹ آ رہا ہے واسا کا، اور سڑکوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. ان تمام معاملات کا میں نے نوٹس لے لیا. انشاءاللہ آپ سب کی مشاورت سے اس پہ بھی ورک کریں گے. کمشنر ثاقب منان نے کہا کہ صحافی کالونی کے معاملے میں بھرپور کردار ادا کریں گے اور صحت کی سہولیات کو بھی مزید بہتر کریں گے.
ہمارے 3 اہم ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں جس میں غلام محمد آباد بھی شامل ہے، 2 جن کا آپ نے نام لیا. اس کے علاوہ یہاں پہ بہترین ہم سہولیات دیں. اس وقت کچھ ڈاکٹروں کی شارٹیج کی رپورٹ مجھے آئی ہے، وہ بھی میں محکمانہ کارروائی کر کے پوری کراتا ہوں. ملاقات میں سینئر صحافیوں گروپ لیڈر شاہد علی، سابق صدر پریس کلب جی اے تنویر سمیت ایگزیکٹو ممبر پریس کلب محمد رمضان مرزا اور مقامی صحافی برادری شریک ہوئی. کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد. فیصل آباد میں ایشین آن لائن کاتا چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا. آن لائن کاتا چیمپئن شپ میں 13 بچوں نے شرکت کی. چیمپئن شپ میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. اسی پر بات کرتے ہیں علی رضا سے. جی علی رضا، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ایشین کاتا آن لائن چیمپئن شپ میں ہے جو فیصل آباد کے 13 طلبہ و طالبات نے جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کارکردگی اچھی ہے، جس کے نتیجے میں آج ان کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں. بچے کافی کچھ دکھائی دے رہے ہیں. آن لائن ایشیا بھر سے جو ہے وہ بچوں نے شرکت کی، جس میں جو ہے فیصل آباد کے بچوں نے جو ہے وہ اچھی کارکردگی. ان کے ہیڈ کوچ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، آج بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیا گیا، یہ کلاسز میں کیا کروایا گیا جس کے نتیجے میں آج بچوں کی حوصلہ افزائی کیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیے؟ السلام علیکم. ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ ایشین آن لائن کاتا چیمپئن شپ میں پارٹیسپیشن کی. اس میں بہت سارے ممالک نے حصہ لیا ایشیا کے، اور ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے بہت کم وقت میں اور کووڈ-19 کے حالات میں بھی ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے ٹریننگ جاری رکھنی اپنے اپنے گھروں میں. اور ماشاءاللہ اس کا رسپانس پھر ہم نے جب ایشیا میں پارٹیسپیشن کی تو ماشاءاللہ انہوں کو اچھا رسپانس ملا. تو انشاءاللہ ابھی امید ہے کہ آگے ایک اور چیمپئن شپ آن لائن آ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس میں اچھی پوزیشن حاصل کریں گے. جی بالکل، اچھی پوزیشن حاصل کریں گے. اور بھی آن لائن کلاسز، چھوٹی بچی میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بیٹا بتائیے گا کیسی پرفارم دی آپ نے آن لائن کلاس میں، کیونکہ ایشیا بھر سے جو ملک ہے اس کے میں بچے شامل تھے؟ ہماری آن لائن ورلڈ چیمپئن شپ کاتا چیمپئن شپ ہوئی، ہم نے بہت اچھی کارکردگی کی. ایشین میں ہم ہی نہیں تھے بلکہ باقی سب بھی تھے، اور ہم نے فیصل آباد کا نام روشن کیا. جی بالکل، بچے ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جو آن لائن کلاسز کے مقابلے ہوں گے اس میں جو ہے وہ پوزیشن بھی حاصل کریں گے. لیکن کیونکہ ایشیا بھر سے جو ہے بچوں نے شرکت کی، اس کے باوجود جو ہے وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آن لائن کلاسز کے آج جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. اور بچوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کرونا کے باعث جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیاں نہیں ہو رہی، لیکن آن لائن کلاسز میں جو ہے وہ اپنے جوہر دکھا سکیں گے اور اپنی جو ویڈیو ہے ان کی طرف بھیجیں. اس کے باعث جو ہے ان کو آج جو ہے وہ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے ہیں. جی، تاندلیہ والا کی نجی مارشل آرٹ اکیڈمی میں بچوں اور نوجوانوں کو سیلف ڈیفینسنگ سکھانے کا عمل جاری ہے. سیلف ڈیفینسنگ ٹرک سیکھنے میں نوجوانوں کی دلچسپ روز بروز بڑھتی دکھائی دے رہی ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں گلریز اقبال سے. جی گلریز، بتائیے گا بچے کس طرح سے اس میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں؟ جی بالکل، تاندلیہ والا کی نجی مارشل آرٹ اکیڈمی میں نوجوان لڑکوں اور بچوں کو مارشل آرٹس، کک باکسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلف ڈیفینسنگ ہے اس کو سکھانے کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ یہاں کے جو انسٹرکٹر ہیں محمد بلال وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بلال صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑی اہم آج کل کی ضرورت ہے سیلف ڈیفینسنگ، آپ بچوں کو سکھا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، میں سب سے پہلے 41 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کھلاڑیوں کو جو ہے وارم اپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہماری ٹیکنیکل ایکسرسائزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم کک باکسنگ کی جو ٹیکنیکس ہے وہ بتاتے ہیں، جس میں فرنٹ پنچ ہو گئی، سائڈ پنچ ہے، بیک کک ہے، سرکل کک ہے. پھر اس کے بعد ہم ویپنز کی ٹریننگ دیتے ہیں. ویپن میں داؤشو ہے، کوین داؤ ہے. تو اس طرح کی ہم یہاں پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ یہاں کے جو ایک کھلاڑی ہیں وہ بھی موجود ہیں، نوجوان ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ٹرکس آپ نے یہاں پر سیکھیں؟ ہم نے کک سیکھی ہے، بیک کک سیکھی ہے، پنچ سیکھی ہے، جس سے ہم کسی کو بھی ناک آؤٹ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اگر ہمیں ہماری معاشرے میں کوئی لڑائی ہو جائے تو ہم اس کو اپنے آپ کو دفاع کر سکتے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ اسکوپ بھی ہے. جی بالکل، جو ہے وہ یہاں پہ نوجوان جو کھلاڑی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ کافی سارے ٹرکس سیکھے ہیں. اس سے جو ہے وہ ہم جو ٹرکس سیکھ کر جو خود کا دفاع کر سکیں گے. اسی حوالے سے یہاں پر نوجوان جو لڑکے ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہاں پر جو دلچسپی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ گلریز، ہمارے ساتھ موجود تھے. چنوٹ کے شہریوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے ٹریفک قوانین ایجوکیشن یونٹ کے زیر اہتمام آگاہی کیمپ لگایا گیا. ڈی پی او چنوٹ نے شہریوں میں ہیلمٹس اور پمفلٹس بھی تقسیم کیے. رانا آصر نور کی رپورٹ دیکھیے.
ڈی پی او بلال ظفر شیخ نے ختم نبوت چوک میں لگائے گئے آگاہی کیمپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صدر پریس کلب شاہد محمود چودھری سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ڈی پی او نے مختلف سٹالز کا وزٹ کیا اور موٹر سائیکل سواروں میں ہیلمٹ اور پمفلیٹس تقسیم کیے۔ ڈی پی او بلال ظفر نے کہا کہ چنیوٹ میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات تشویشناک ہیں، جن میں کئی قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع اور لوگ معذور ہو چکے ہیں۔ روڈ سیفٹی کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے فرسٹ فیز میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ایک تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے ٹریفک قوانین کے حوالے سے اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے۔ ہمارے ٹریفک قوانین ہیں ان کے اوپر اسٹرکٹ انفورسمنٹ کا عمل سٹارٹ کریں گے۔ سرد موسم اور دھند کے پیش نظر پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ جن چاراہوں پر دھند کے باعث حد نگاہ کم ہوگی انہیں بند کر کے ٹریفک کو متبادل روٹ بارے آگاہ کیا جائے گا۔ سردیوں کا موسم ہے اور کافی زیادہ تقریباً جو سن سیٹ کے بعد دھند ہے کافی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے کمپریہنسو ٹریفک پلان بنا لیا ہے کہ جو روڈز جن کے اوپر ویزیبلٹی زیرو کے قریب پہنچ جائے گی یا بہت پور ہوگی ان روڈز کو ہم رات کے ٹائم بند کر کے وہاں پہ ڈائیورجنز لگا دیں گے، فوگ کی وجہ سے کسی بھی قسم کے جو ٹریفک حادثات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ حادثات کی روک تھام کے لیے ٹریفک قوانین سے آگاہی اور ان پر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ ایک مربوط اور جامع پلان کے مطابق چنیوٹ کے ایک روڈ کو ہم ماڈل روڈ ڈکلیئر کریں گے اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک ہفتے تک لوگوں کو مختلف طریقوں سے ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی جائے گی۔ کیمرامین علی زیب کے ہمراہ رانا آذر نور، چنیوٹ۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں 7واں کانووکیشن صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور ڈاکٹر جاوید اکرم، یونیورسٹی آف فیصل آباد کی پیٹرن ان چیف میاں حنیف سمیت دیگر مہمانوں کی شرکت۔ 144 گریجویٹس میں گولڈ، سلور اور برونز میڈلز تقسیم کیے گئے۔ جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف فیصل آباد میں 7ویں کانووکیشن کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم نے خصوصی شرکت کی۔ 144 گریجویشن میں سے 44 گولڈ میڈل، 61 سلور اور 39 برونز میڈلز تقسیم کیے گئے۔ Now for BDS session 2014-18, our best graduate is Dr. Saman Azhar. Dr. Saman has earned a total of 5 medals. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ طالبات ہسپتالوں میں اپنی خدمات دیں، ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ آپ کا پیشہ جو ہے اس کی رسپیکٹ اتنی ہے ہمارے نزدیک، گورنمنٹ کے نزدیک، اور ایک سٹیزن کی حیثیت سے آپ کی رسپیکٹ اتنی ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم آپ کو نہ نہیں کر سکتے۔ سو اس لیے میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب میں بے شک اختلاف کروں، آپ کی سوچ بھی اس سے اتفاق نہ کرتی ہو، لیکن بالآخر انشاءاللہ تعالی وہ بل ہم پاس کرنے والے ہیں اور جلد پاس ہوگا۔ وی سی ہیلتھ سائنسز یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ لاکھوں امیدواروں میں سے صرف 13,000 امیدوار ڈاکٹر بننے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ 80% طالبات ڈاکٹر بننے کے بعد انسانیت کی خدمت کی بجائے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر بننے والی بیٹیوں کو کام کرنے کی اجازت دیں۔ بھی بچیوں کی آپ شادی کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ کس گھرانے سے ہے لڑکا، کتنا کھاتا پیتا ہے، کتنا اس کی ریپوٹیشن کیا ہے، آنیسٹ کتنا ہے۔ لیکن ایک چیز ضرور دیکھیے گا، کیا وہ گھرانہ اور وہ خاوند اس کو اجازت بھی دے گا اتنی محنت کے بعد کام کرنے کی کہ نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیرامیٹر ہوگا۔ کانووکیشن میں ایم بی بی ایس، بی ڈی ایس، فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینجمنٹ اسٹڈیز اور آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے 1743 گریجویٹس کو اسناد جاری کی گئیں۔ اس موقع پر پیٹرن ان چیف یونیورسٹی آف فیصل آباد میاں حنیف، چیئرمین بورڈ آف گورنرز حیدر امین، پروفیسر ڈاکٹر شوکت پرویز، پروفیسر ڈاکٹر سعید، پرنسپل یونیورسٹی میڈیکل کالج ڈاکٹر عامر علی چودھری، پرنسپل ڈینٹل سکن ڈاکٹر فرخ عمران، بورڈ ممبر اور والدین نے بھرپور شرکت کی۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکورٹی فورس کی تقریب حلف برداری۔ تقریب میں 139 ٹرینرز نے حصہ لیا۔ کمانڈر نارتھ بریگیڈیئر فرقان معظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رانا زاہد نذیر کی رپورٹ دیکھیے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ فیصل آباد پر سیکورٹی فورس کی تقریب حلف برداری۔ کمانڈر نارتھ بریگیڈیئر فرقان معظم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں 139 ٹرینرز نے حصہ لیا۔ چیف سیکورٹی افیسر محمد آسم خان لودھی، انسپیکٹر ارشد، کمشنر ثاقب منان، ڈی سی محمد علی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں وہ پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں،
इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। कमांडर नार्थ ब्रिगेडियर फरकान मौजम कहते हैं, कोरोना वबा की वजह से बेसिक एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की ट्रेनिंग 8 मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुनक्कद की गई। कमांडर नार्थ ASF डिसिप्लिनल और प्रोफेशनल फोर्स है। ASF के जवानों ने तमाम हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरीक नहीं किया। पाकिस्तान के हवाई अड्डों की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ASF ने न सिर्फ कामयाबी के साथ कराची एयरपोर्ट का दफा किया, बल्कि दहशत गर्दों को वासले जहन्नम किया, शहादत को पसपाई पर तरजीह दी और बहादुरों की तरह राय हक को इख्तियार किया। आज आप इन शहीदों की बेमिसाल रवायात के अमीन बनने जा रहे हैं। ASF के शोहदा के खून से वफादारी और फोर्स के असूलों की पासदारी ही फोर्स का परचम सलबंद करेगी। तकरीब में एयरपोर्ट पर काम करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ राना जाहिद नज़ीर, फैसलाबाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सरगोदा रोड पर नस्ब किए गए पोल से स्ट्रीट लाइट्स गायब। गुज़श्ता 3 सालों से स्ट्रीट लाइट्स न होने से रोड पर तारीकी का आलम है, जिसके बायस अंधेरे में सफ़र करते हैं शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान हैदर। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त सरगोदा रोड पर मौजूद हैं, जहां पे स्ट्रीट लाइट्स के लिए पोल तो नस्ब कर दिए गए थे, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से इन पे लाइटें नहीं लगाई जा सकी, जिसकी वजह से ये पूरा रोड जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है और तारीकी की वजह से लोग जो हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि सफ़र करना होता है और सफ़र जो है वो महफूज बनाने के लिए यकीनी तौर पर इस रोड पर लाइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मंजिल मकसूद तक जो है वो किसी हादसे के बगैर पहुंचा जा सके। लेकिन यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं वो ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पे ना सिर्फ हादसात, रोड हादसा जो हैं वो मामूल बन चुके हैं, बल्कि जराइम पेशा अफराद जो है वो भी मुतहरिक हुए हैं और उनकी वजह से भी बहुत सारी यहाँ पे वारदातें रोनुमा होती हैं। लेकिन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो है वो ख्वाब गफलत के मजे लिए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इन लाइट्स के ना होने की वजह से। आप ये बताएं कि ये लाइट्स नहीं है, अंधेरे में सफ़र करना कैसा है? देखें जी, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लाइट बिल्कुल नहीं है इस रोड पे, ठीक है, वारदातें भी हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, बिल्कुल अंधेरा, आप देख लें, बिल्कुल कोई लाइट नहीं चल रही, ठीक है ना। ये काफ़ी दफ़ा ये हमने कहा भी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो इस पर काइंडली ये नोटिस लें, इनको चाहिए लाइट का जो है। शहरियों के बहुत मसाइल है, एक्सीडेंट भी है, चोरी की वारदातें भी होती हैं, ठीक है, तो इसमें अंधेरे में फ़ायदा उठाते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, हमारे भाई का मोबाइल छीना गया, इसी तरह काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो लाइट का ज़रूरी है, ये होना चाहिए इसमें। यहाँ पे मौजूद शहरियों का ये कहना है कि लाइट का रोड पे होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये एक बैनुल ज़िलाई रोड है, यहाँ पे जो है वो हैवी ट्रैफिक आती जाती है, यहाँ पे मोटर बाइक्स जो है वो मामूल हैं, ट्रैफिक का खासा रश होता है यहाँ पे। इसके बावजूद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म का कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही इस रोड की मुतल्लक। यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक गुजरती है वो मोटरवे तक जाती है, लेकिन मोटरवे तक ही जो है वो लारी अड्डा से मोटरवे तक जो है वो स्ट्रीट लाइट्स नस्ब नहीं की गई। इस वजह से शहरी जो है वो ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ये मुतालबा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 3 सालों से तो ये ख्याल नहीं आया, लेकिन अब चूँकि शहरी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इन रोड पर भी जो है वो तब्दीली लाई जाए। जी, इन रोड पर भी तब्दीली लाई जाए। बहुत शुक्रिया, उस्मान हैदर हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में जुमरा रोड गुज़श्ता 5 साल से टूट फूट का शिकार है और ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना नवीद ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया। हन्नान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद का कहना था कि जुमरा रोड के तमाम ताजर खराब रोड और उठने वाली मिट्टी और गर्द से परेशान हैं। दिन ब दिन फेफड़ों के अमराज में इजाफा हो रहा है। रोड की तामीर के लिए कई बार मुतलका MPA और MNA से दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जुमरा रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। काफ़ी दफ़ा हमने मुतालबा भी किया हुआ, हुकूमत पाकिस्तान से भी किया है और इस इलाके के MPA MNA से भी किया है, लेकिन कोई भी हमारी इस इलाके की सुनवाई नहीं हुई। राना नवीद का मजीद कहना था कि जुमरा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी लगवाई जाएं। हुकूमत को सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने के बजाय अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देनी चाहिए। जुमरा रोड को तमीर किया जाए
तमीर होगा तो इलाका के लोग भी आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर ये तमीर नहीं होगा, जो कट्टा अपना दलदल उठती है, मिट्टी उठती है, ये बीमारी का सबब बनती है। शहरियों का कहना था कि अगर मौजूदा दौरे हुकूमत में सड़क तमीर ना हुई तो वोट पीटीआई को नहीं देंगे। कैमरामैन राशिद के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद। जंग इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस रवां साल भी सीवरेज मसाइल हल ना हो सके। सेटेलाइट टाउन में गंदा पानी गलियों और मोहल्लों से निकलकर सड़कों पर आ गया। चुंगी के करीब पानी जमा रहने से सड़कें नाकारा हो गईं। शहरियों का शदीद एहतजाज। इंतजामिया ने फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। एक और साल गुजर गया लेकिन जिला झंग में सीवरेज मसाइल पर काबू ना पाया जा सका। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने दावे तो किए लेकिन तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सके। गंदा पानी गलियों से निकलकर सड़कों पर आ गया है, जिसके बायस सड़कें टूट फूट का शिकार होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सैटेलाइट टाउन में चुंगी के करीब सीवरेज का गंदा पानी जमा रहने से सड़क पर गहरा गड्ढा पड़ गया, जिसके बायस गाड़ियों का गड्ढे में फंसना मामूल बन गया और हादसात में भी इजाफा हुआ है। डीसी साहब के पास भी वफद की सूरत में गए हैं, उन्होंने भी यकीन दहानी लफ्जी करवा के फारिग कर दिया है। आज हुकूमत को तीसरा साल खत्म होने वाला है, मुसलसल एहतजाज के बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ। मास्टर प्लान पता नहीं किधर चला गया है। सारी बस्ती फैजाबाद और शरीफाबाद का सारा पानी इधर सड़क पर आता है। ये अहम तरीन सड़क है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई न हुई। कमिश्नर फैसलाबाद और वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिनोट में मुकामी सहाफ़ी इंजीनियर तौसीफुर रहमान कांजू की दावत वलीमा। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ी हलकों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सहाफ़ी इंजीनियर तौसीफुर रहमान कांजू की दावत वलीमा की तकरीब में GMHCS अब्दुल करीम कांजू और अब्दुल कदीम कांजू के साथ अब्दुल कयूम, अब्दुल रहीम कांजू, समी कांजू, DSP अरशद कांजू, DSP अख्तर कांजू, मियाँ इफ्तिखार कांजू, अहमद रज़ा कांजू, मियाँ आसिफ कांजू, मोहम्मद अली आवान शरीक हुए। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार डॉगर, नसर इकबाल, राना मसर इकबाल, गुलाम अकबर, हाफिज शबीर, सदर प्रेस क्लब चौधरी शाहिद महमूद, साबिक ब्यूरो चीफ सिटी 41 फसीउल्लाह, ताहयात सरपरस्त प्रेस क्लब हाजी अब्दुल गफ्फार जाहिद, आमिर सिद्दीकी, जहीर सिप्रा, बाबर मुनीर, उमर चमन और डॉक्टर मुसम्मल समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। और बुहाना में जिना क्रिकेट लीग के ज़ेरे एहतमाम JCL क्रिकेट लीग के 20वें सीज़न का इनेकाद। 34 टीमों की शिरकत। JCL के 20वें सीज़न का फाइनल मुकाबला चक नंबर 187 और चक नंबर 221 के माबैन हुआ। रिपोर्ट देखिए। चक नंबर 196 भवाना में जिना क्रिकेट लीग के ज़ेरे तमाम JCL क्रिकेट लीग के 20वें सीजन का इनेकाद किया गया। इवेंट में 34 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच चक नंबर 187 और चक नंबर 221 की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए चक नंबर 187 की टीम ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 188 रन बनाए, जबकि चक नंबर 221 की टीम ने 14वें ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल करके जीत अपने नाम कर ली। की टीम फातेह करार पाई, जबकि शायकीन क्रिकेट और हामियों की जानिब से जीत का जश्न मनाया गया और ढोल की ताब पर भंगड़े डाले गए। क्रिकेट लीग जिसका ये 20वां एडिशन, जिसमें 34 टीमों ने हिस्सा लिया, 221 और 187 ने ये फाइनल मुकाबला खेला है। और जना क्रिकेट लीग का जो मकसद है वो इलाका में क्रिकेट को और खेलों को फरोग देना है और नौजवान नस्ल को जो है वो सेहतमंद चीजों की जानिब राग़िब करना है। सदर जिना क्रिकेट लीग अली हसनैन का कहना था कि क्रिकेट की सरगर्मियों को फरोग देने का मकसद इलाके में जराइम की शरह में कमी लाना और नौजवानों को की लत से बचाना है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत हर गांव में खेलों के ग्राउंड फराहम करे ताकि नौजवान नस्ल खेलों की सरगर्मियां जारी रख सके। फाइनल मैच में सियासी और समाजी शख्सियत पीर सैयद अली गालिब और आबिद हुसैन चद्दर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आखिर में फातिहा और रनर अप टीमों में मोटरसाइकिल, ट्रॉफियां, नकदी और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के हमरा फखर दिफान भुट्टा, सिटी 41 बुहाना।